بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات، وظائف، ورد، اوراد، ہر بندہ کسی نہ کسی کتاب سے کوئی عمل، کوئی وظیفہ پیش کرتا ہے، اور کوئی عمل سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف ایک آدمی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے آدمی تک پہنچتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بیعت ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کی، پھر آگے اس کو چلاتا گیا، سلسلہ بنتا گیا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، ہر ایک سلاسل کسی آدمی کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے نام سے چل پڑتے ہیں۔ مودود چشت، چشتیہ سلسلہ چلا، عبد القادر جیلانی، سلسلہ قادریہ، بہاؤالدین نقشبندی، شہاب الدین سہروردی۔ اس لحاظ سے آگے جو جو نسبتیں چلتی ہیں یہ سلسلہ بنتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح اوراد، وظائف، عملیات بھی ہیں جو کسی بزرگ نے اپنے اجتہاد سے، اپنے بزرگ سے، یا اپنے شوق یا اپنے ذوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چلہ کیا، کوئی مراقبہ کیا، اس کے اوپر الہامات، کشف، وجد، کیف جب طاری ہوتے ہیں اور اس کا فیض لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی سلسلہ آگے اپناتے جائیں۔ درود خضری بڑا مشہور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نظر خضری، منت ماننا، نظر کرنا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ کی سوچ اور نظر کے مطابق ہوگی۔ میں ایک مسجد میں امام تھا۔ ہر نماز کے بعد لوگ کہتے بارش کے لیے دعا کرو، تو لہٰذا مجھے تدریس کے لیے تقریباً 4-5 میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس دور میں سائیکل استعمال کرتا تھا۔ کوئی تھوڑا سا راستہ کچا تھا، وہ کیچڑ کی وجہ سے تو کپڑے خراب ہو جاتے، وہ گارا وغیرہ سائیکل کے اندر پھنس جاتا، تو مجھے اس چیز سے بڑی کیا ہوتی، ایک تکلیف سی ہوتی، تو لہٰذا میں ٹال دیتا، اللہ کے کرم پہ چھوڑ دیتا، اللہ خیر کرے گا، بارش ہو جائے گی۔ ایک دن سخت گرمی کا، جون کا کوئی دن تھا، تدریس سے فارغ ہوا، اور تدریس بھی کہاں کرتا تھا؟ گولڑہ شریف، آپ کو بتا دوں۔ وہاں سے جب گیا، سخت ترین گرمی تھی، جا کے قمیض اتار کے چارپائی پہ لمبا پڑ گیا، آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ ایک سفید لباس، سفید ریش بزرگ میرے اس کمرے میں تشریف لائے، اور سلور سٹیل کی اتنی بڑی سی بالٹی ہاتھ میں پکڑی ہے۔ آتے ہی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں آج بھی وہ اس وقت کو یاد کرتا ہوں، محسوس ہوتی ہے۔ اٹھ، لوگ بارش کے لیے کہتے ہیں، دعا کرنے کو، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، تو دعا کر بارش کے لیے۔ بس اتنا کہا، میں یوں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا، دروازے سے نکل کے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، دور دور تک کوئی سے کشمکش میں تھا کہ کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی انسان ہے۔ یہ تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ خضر علیہ السلام بھی یوں لوگوں کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس بات کو مانے یا نہ مانے، مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، وہ نہ کوئی دلیل مانگتے ہیں، نہ کوئی ثبوت مانگتے ہیں۔ جن سے خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے نا، تو وہ
ڈکار تک بھی نہیں مارتے۔ ضمناً آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، اس لیے یہ ذکر کرنا پڑا۔ زور کی نماز پڑھائی، جتنے بھی نمازی تھے میں نے ان سے کہا کہ بارش کے لیے روزانہ دعا کے لیے کہتے ہو، آج ایسا کرتے ہیں کہ ایک دیگ پکا کے نا تو تقسیم کر دیتے ہیں، بارش ہوگی۔ کسی نے 10 روپے، کسی نے 20 روپے، کسی نے 50 روپیہ، اس سستا زمانہ تھا۔ یہ 93 کی بات ہے، 1993 کی۔ 300-350 روپے کی اچھی بلی 10 کلو کی دیگ تیار ہو جاتی تھی، ہر چیز ڈال کے۔ اور جو ہی دیگ تیار ہوئی، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد ہم نے دعا درود کی۔ آپ یقین جانیے اللہ کی، ابھی وہ دعا کے ہاتھ یوں چہرے پہ پھرے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آثار پہلے سے موجود ہونا شروع ہو گئے تھے، زور کے بعد ہی جب نیت کی نا تو جو ہی وہ دیگ پکی نا تقسیم کی، ایسی جل تھل کی بارش ہوئی کہ ٹھٹھر کے لے گئے روک۔ آج بھی خضر علیہ السلام کی پانی پہ ڈیوٹی ہے۔ پانی جہاں بھی ہے، چاہے وہ چشمے کا ہے، نہر کا ہے، بور کا ہے، کنویں کا ہے، جہاں بھی ہے، پانی کا ادب کرنا اور پانی کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جہاں بھی بور ہے، کنواں ہے، چشمہ ہے، دریا ہے، نہر ہے، اس کے کنارے کبھی بھی گندگی یا گٹر کا پانی یا پیشاب وغیرہ یا گوبر وغیرہ یا گند وغیرہ ڈالنا، یہ پانی کو تو نقصان نہیں ہوگا لیکن ڈالنے والے کو ضرور ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو کسی کے کنویں میں، کسی کے بور میں، کسی کے گھر میں اگر پانی کی قلت ہو نا تو ہے کہ نظر خضری بتایا کرتا ہوں، کوئی بھی سفید چیز، چاہے وہ سفید مرغی ہو، آج کل شیور کی ساری سفید ہیں، لائے تھوڑا سا بور کے کنارے پہ 1-2 گز کا وقفہ رکھ کے اس کو ذبح کرے اور منت مانے کہ الہ العالمین یہ تیرے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی نظر کی منت، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ میں اتمام کر رہا ہوں، اس نظر کو، اس نیاز کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ان کے صدقے سے پانی کے اندر وسعت، کشادگی اور برکت پیدا فرما۔ یا سفید کھیر پکا لے، کوئی بھی چیز۔ اس کے بعد یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، اس کو 11 بار پڑھے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد یہ الفاظ بحق خواجہ خضر علیہ السلام، بحق خواجہ خضر علیہ السلام و بحق مہتر الیاس علیہ السلام، مہتر میم ہے تے رے، مہتر الیاس علیہ السلام، یہ بھی حضرت کے معنی میں آتا ہے، مہتر خواجہ کے معنی میں آتا ہے، احترام کے معنی میں آتا ہے مہتر الیاس علیہ السلام، ایک بار پڑھے، بحق خواجہ خضر علیہ السلام و مہتر الیاس علیہ السلام، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، اس کو 11 بار پڑھے۔ یہ درود قادریہ ہے، درود خاص ہے، اس درود خاص کے بڑے کمالات ہیں۔ یہ نور من نور اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو نور نور کر دیتا ہے، نور و نالا نور کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ دعا وغیرہ کر کے وہ مرغی ذبح کی ہوئی کسی غریب فقیر کو صدقہ کر دے، گھر میں نہ پکائے، کسی غریب فقیر، یتیم، بیوہ، مسکین کو دے دے، اور وہ جو کھیر جو پکائے دونوں میں سے کوئی ایک سفید چیز تو وہ چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دے۔ بے شمار جگہوں پہ یہ میرا اپنا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ میرے حلقہ احباب میں سے کسی کو بھی اگر آپ جانتے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ تو اس لیے یہ نظر خضری ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر بندے کے لیے کام آتی ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام آپ پڑھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے اختیار میں
کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے ہاتھوں میں قدرت، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ بازگر انداز را۔ اولیاء اللہ کو خدا نے اتنی قدرت دے رکھی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو راستے سے واپس لے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نظر نیاز کو اپنائیے اور اپنے رکے ہوئے کاموں کو جاری کیجیے۔